مزمل بیٹا کیا بات ہے؟ جب سے آئے ہو کچھ الجھے سے ہو، ممتاز بیگم نے حلیمی سے پوچھا۔ دادو کئی گھنٹے کی فلائٹ تھی، بس تھکاوٹ ہے اور کچھ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ مزمل نے بات ٹالتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے تم جا کے آرام کرو، کل بارات کے ساتھ بھی تم نے جانا ہے۔ ممتاز بیگم نے لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر کہا تھا۔ مزمل نے سنا تو اس نے شکایتی نظروں سے اپنی دادو کو دیکھا۔ دادی کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی۔ مزمل بیٹا، میں بلقیس سے وعدہ کر چکی ہوں کہ مزمل بارات کے ساتھ ضرور جائے گا، اس بیچاری کا مان رہ جائے گا۔ دادو آپ کچھ زیادہ ہی ماسی بلقیس پر مہربان ہیں، مزمل نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بلقیس کا تجھ پر بڑا احسان ہے مزمل بیٹا۔ مجھ پر احسان؟ وہ کیا؟ مزمل نے حیرت اور تجسس سے کہا۔ بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی وقت آنے پر، ممتاز بیگم نے گائل آواز کے ساتھ کہا۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال بڑھ گئے۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو جلدی سے مسکراتے ہوئے بات بدلی۔ تم بیٹی پر مہربان ہو؟ میں اس کی ماں پر۔ بازلہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آئی، مزمل نے پوچھا۔ تمہارے لیے رشین سیلڈ بنانے گئی ہے، ممتاز بیگم نے بتایا۔ دادو میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، آپ کھانا وہیں بھجوا دیجیے گا، مزمل یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب تک کھانا تمہارے روم میں لگ چکا ہوگا، ممتاز بیگم نے یقین کے ساتھ کہا۔ بھائی السلام علیکم، بازلہ نے مزمل کو دیکھتے ہی کہہ دیا، جو اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ بازلہ بیڈ روم میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، مزمل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ واش روم سے نکلا تو بازلہ بھی ٹرالی کے ساتھ کمرے میں وارد ہوئی۔ بازلہ نے ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کر دیا۔ مزمل شیشے کے سامنے بالوں میں برش کرنے میں مصروف تھا۔ بھائی ڈنر از ریڈی، بازلہ نے اسٹائل سے سینٹرل ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اطلاع دی۔ بھائی آج میں نے آپ کے لیے فروٹ چاٹ کی جگہ رشین سیلڈ بنایا ہے، میں نے ڈائجسٹ میں ریسپی پڑھی تھی۔ ڈائجسٹ کا نام سنتے ہی مزمل نے عجیب نظروں سے بازلہ کی طرف دیکھا۔ بازلہ نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مزمل نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے رشین سیلڈ ہی اپنی پلیٹ میں ڈالا اور کھانے لگا۔ وہ خاموشی سے کھا رہا تھا اور بازلہ مجرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بھائی سچ کہوں میں نے پچھلے 6 ماہ سے کوئی ناول کوئی ڈائجسٹ نہیں خریدا، ہاں وعدہ خلافی ضرور کی ہے، کالج میں سہیلیوں سے لے کر ضرور پڑھ لیتی ہوں۔ آج آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاتی کوئی ناول نہیں پڑھوں گی، چاہے وہ نمل آپی کا ہی کیوں نہ ہو۔ نمل کا نام سن کر مزمل نے گردن اٹھا کر بازلہ کی طرف دیکھا۔ اس نے دل میں سوچا بازلہ کو نمل حیدر کے متعلق بتاتا ہوں۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا، بازلہ فٹ سے بول پڑی، سوری بھائی، مجھے پتا ہے آپ میرے لیے ہی کہتے ہو، آئندہ نمل آپی کا ذکر بھی نہیں کروں گی، آپ کی قسم۔ بازلہ نے بڑی معصومیت سے قسم اٹھائی تھی۔ مزمل اس کے بھولے پن پر مسکرا دیا۔ بازلہ نے مزمل کی مسکراہٹ کا فائدہ اٹھایا اور جلدی سے فرمائش کر دی، بھائی ایک ریکویسٹ تھی، بازلہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مزمل نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ابرو سے بولنے کا اشارہ کیا۔ پلاؤ بھی کھائے نا؟ بازلہ نے بات بدل دی۔ مزمل نے جانچتی نگاہ اس پر ڈالی اور کہنے لگا، اصل بات بتاؤ، آپ بھی باسط بھائی کی بارات کے ساتھ چلے نا؟ امی نے سارے معراج کے میں مشہور کر دیا ہے کہ ہمارا سیٹھ بھی بارات کے ساتھ آئے گا۔ سیٹھ؟ مزمل نے سیٹھ سن کر عجیب سا منہ بنایا تھا۔ امی نے معراج کے میں سب لوگوں کو آپ کا نام سیٹھ صاحب ہی بتایا ہے، اگر آپ نہ گئے تو سارے شریکے میں امی کی ناک کٹ جائے گی۔ بازلہ میں شادیوں میں نہیں جاتا، مزمل نے حتمی انداز میں کہا۔ بھائی آئی نو، آپ مجھے بہن جیسی سمجھتے ہیں نا، پلیز میری خاطر ہی صحیح، بازلہ نے مودبانہ گزارش کی تھی۔ آپ نے طے کرنا ہے بازلہ آپ کی بہن ہے یا نہیں، جیسی کو بیچ میں سے نکال دو۔ نمل حیدر کے الفاظ مزمل کے کانوں میں گونجے۔ مزمل نے چشم الفت سے بازلہ کو دیکھا، پھر کہنے لگا، تم بہن جیسی نہیں بلکہ تم میری بہن ہو، ہے تو بہت مشکل، پھر بھی میں بارات کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ بازلہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
थैंक्स मुजम्मल भाई। मुजम्मल गाड़ी पार्क करने के बाद बेजार सा अपनी गाड़ी से उतरा। बारात शादी हाल के बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गई थी। दुल्हन की सहेलियों ने बासत का गुलाब की पत्तियों से स्वागत किया था। मासी बल्कीस अपने बेटे के बारी बारी जा रही थी। बाजला कभी अपने भाई की तरफ देखती और कभी मुड़कर मुजम्मल की तरफ देखती, जो बारात ही की तरफ आ रहा था। है तो डफ एंड डम, पर है खूबसूरत, इशाल ने सरगोशी के अंदाज में माहम के कान में कहा। ये भी? हाय अल्लाह, माहम ने धीमे लहजे से कहा। वो मुजम्मल को देख रही थी। उसे इशाल की बात सुनकर इंतहाई दुख हुआ था। बड़ा हौसला है बेनिश का, जो एक गूंगे बहरे बंदे से शादी कर रही है, शुमाइल ने नाक चढ़ाते हुए सितारा से कहा। बाजला ने ये बात सुन ली थी। बारात शादी हाल में दाखिल हो चुकी थी। बाजला बैरूनी दरवाजे पर मुजम्मल का इंतज़ार कर रही थी। ये जेम्स बॉन्ड कौन है? सितारा ने जल्दी से शुमाइल के कान में पूछा। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देती, इशाल ने सदा लगाई। हेलो मुजम्मल बेग। मुजम्मल ने अजनबी नज़रों के साथ इशाल की तरफ देखा, फिर चंद लम्हे सोचकर बोला हेलो, और बाजला की तरफ बढ़ गया। माहम ने ज़ोर से कोहनी इशाल को मारते हुए कहा, ये तो बोलता है। मैंने कब कहा ये गूंगा है? इशाल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बाजला और मुजम्मल भी शादी हाल में दाखिल हो चुके थे। बाजला ने इधर उधर देखा और एक कोने में मुजम्मल को ले जाकर बोली, भाई आप प्लीज़ रुखसती तक बासत भाई के साथ ही रहे। हमारे रिश्तेदार और यहाँ के लोग बड़े अजीब से हैं। डोंट वरी बाजला। मुजम्मल ने शफकत से बाजला के कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी और दुल्हे के स्टेज की तरफ चल दिया। ब्राइडल रूम के बाहर माहम और इशाल उसे देख रही थी, तो दूसरी तरफ हाल के दरमियानी पार्टीशन से ख़वातीन की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास से सितारा और शुमाइल उस पर नज़रें जमाए हुए थी। मुजम्मल जाकर बासत के बराबर में बैठ गया। मैंने तुमसे पूछा था ये जेम्स बॉन्ड कौन है? सितारा ने शुमाइल से एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर फिर सवाल किया। ये दुल्हे का बॉस है, बहुत अमीर है। मैंने सुना है शादी का सारा खर्चा इसी ने किया है। शुमाइल ने मुजम्मल को चश्मे हसरत से देखते हुए सितारा को बताया। दूसरी तरफ इशाल ने सीना तान कर माहम को खबर दी, ये हमारा रिलेटिव है। माहम ने शक्की मुस्कुराहट से इशाल को देखते हुए कहा, चल झूठी, रिलेटिव और तुम्हारा? आई स्वेयर। इशाल ने यकीन दिलाने की कोशिश की, फिर भी माहम के मुखड़े पर बेयकीनी ही थी। करता क्या है? माहम ने संजीदगी से पूछा। अब्बा बता रहे थे बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इशाल ने जवाब दिया। हकीम चचा आ गए, माहम ने उजलत में कहा और साथ ही ब्राइडल रूम में घुस गई। इशाल ने भी उसकी तकलीद की। इसके बरक्स शुमाइल और सितारा अपनी जगह पर ही खड़ी रही। हकीम आकल अंसारी के हाथ में रजिस्टर था। वो दूल्हे के स्टेज की तरफ जा रहे थे। उनके साथ दुल्हन का बाप और उसके चंद करीबी अजीज़ व अकारब भी थे। बाजला फिक्रमंदी से हाल की पार्टीशन वाली जगह सितारा और शुमाइल से थोड़ी दूर खड़ी थी, जहाँ एक तरफ ख़वातीन बैठी हुई थी और दूसरी तरफ मर्द हजरात थे। नन्ही सी उम्र और इतनी फिक्रमंदी। बाजला सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और डॉक्टर बनना चाहती है। वो अपने चश्मे के ऊपर से देख रही थी, जैसे कोई बूढ़ा हालात व वाक़यात देख रहा हो। निकाह शुरू करो, कफ़ायत हुसैन दुल्हन के बाप ने देसी अंदाज में कहा। उसका कहना हुक्म या इजाज़त के ज़ुमरे में नहीं आता था। मुजम्मल ने दुल्हे बासत की तरफ देखकर उसे इशारों से समझाया। बासत ने सर को हाँ में जुम्बिश दी। जी बिस्मिल्लाह करें, मुजम्मल ने हकीम साहब की तरफ देखते हुए जवाब दिया। हक महर कितना होगा? दुल्हन के बाप ने यकलख्त पूछा। मुजम्मल ने बासत की तरफ देखा। अचानक उसकी नज़र बाजला पर पड़ी। उसने खड़े होकर बाजला को हाथ के इशारे से स्टेज की तरफ बुलाया। बाजला तेज़ तेज़ कदमों के साथ स्टेज की तरफ आई। बाजला पास आई तो मुजम्मल बोला, बाजला ये पूछ रहे हैं हक महर कितना होगा? वही शरई। बाजला ने जल्दी से जवाब दिया। हक महर शरई नहीं होगा, बल्कि 5 लाख होगा। कफ़ायत ने हतमी अंदाज में फ़ैसला सुनाया। खालू जी, मैंने आपसे पूछा था, आपने तो उस वक्त जवाब दिया था वही शरई। बाजला ने शिकायती अंदाज में कफ़ायत से कहा। अब भी मैं ही कह रहा हूँ, कफ़ायत ने सीना तन कर जवाब दिया, जैसे अपना हक मांग रहा हो।
مزمل کو اس کا انداز اور رویہ پسند نہ آیا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا، حق مہر کیا ہے؟ کفایت کو کسی ایسے سوال کی توقع نہ تھی۔ اس نے پریشانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا، جیسے ان سے مدد مانگ رہا ہو۔ حق مہر عورت کا حق ہے، شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ حکیم صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اسی لیے تو میں بھی 5 لاکھ کہہ رہا ہوں، کفایت سے جوش میں بولا۔ باذلہ نے بے چارگی سے مزمل کی طرف دیکھا، جو پہلے ہی باذلہ کو دیکھ رہا تھا۔ باسط سن تو نہیں پا رہا تھا، لیکن اپنے خالو کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشاروں سے باذلہ سے پوچھا کہ خالو کیا بول رہا ہے؟ باذلہ نے اسے ساری بات سمجھائی۔ باسط نے مزمل کو بازو سے پکڑ کر ہلایا اور اشاروں سے کہا کہ آپ بات کرو۔ حق مہر معجل ہوگا یا غیر معجل؟ مزمل نے کفایت سے پوچھا۔ کیا ہوگا؟ کفایت نے حیرانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب کے بولنے سے پہلے ہی مزمل بول پڑا۔ معجل مطلب موقع پر ادا کر دینا، اور غیر معجل بعد میں ادا کرنا۔ فرض کریں میں 5 لاکھ ابھی ادا کر دیتا ہوں، تو وہ آپ کی بیٹی کو ملے گا، آپ کو ہرگز نہیں۔ اور آپ کی بیٹی نکاح کے بعد ہمارے ساتھ جائے گی، اس میں آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم، حق مہر عورت کی عزت افزائی ہے، اس کی تکریم ہے، اس رشتے کو قائم رکھنے کی شرط نہیں۔ شادی شرطوں پر نہیں کی جاتی اور نہ ہی شرطوں پر چلتی ہے۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، حق مہر 40,000 ہوگا معجل۔ مزمل نے کفایت کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ کفایت نے ایک بار پھر حکیم صاحب کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کفایت نے حکیم صاحب سے ایک طرف چلنے کی عرض کی، جو انہوں نے مان لی۔ چند منٹ حکیم صاحب سے مشاورت کے بعد اس نے کہا، حکیم صاحب آپ نکاح پڑھوا دو۔ نکاح ہو گیا۔ مزمل نے 40,000 نکال کر حکیم صاحب کو تھما دیے کہ وہ دلہن کے حوالے کر سکیں۔ حکیم صاحب برائڈل روم کی طرف چلے گئے۔ مبارک ہو کی بے شمار عجیب و غریب آوازیں حال میں گونج اٹھی۔ دلہے کو گلے ملنے اور مبارکبادیں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزمل نے اسٹیج سے اترنے میں ہی عافیت جانی۔ باذلہ نے مشکور نگاہوں سے مزمل کی طرف دیکھا اور عورتوں کی طرف چل دی۔ اس کی ماں بلقیس پہلے ہی سے عورتوں والی سائڈ پر تھی۔ وہ اپنی بچپن کی سہیلیوں اور رشتہ دار عورتوں کے ساتھ مگن تھی۔ حکیم صاحب نے دلہن بینش کو نکاح پڑھایا، اسے حق مہر دیا اور برائڈل روم سے نکل آئے۔ مبارک ہو بینش، ماہم نے گلے لگتے ہوئے کہا۔ واہ جی واہ، تمہاری تو لاٹری لگ گئی۔ تمہارا ہسبینڈ ہینڈسم بھی ہے، ساتھ ڈف اینڈ ڈم بھی۔ شال بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ ماہم نے اسے چٹکی کاٹی اور چپ رہنے کا سگنل دیا، مگر اشال کہاں ٹلنے والی تھی۔ میرا مطلب ہے یہ دونوں کلیش سے بچ جائیں گے، نہ وہ کچھ بولے گا اور نہ ہی سنے گا۔ بینش، تمہاری پسند واقعی لاجواب ہے، دلہا بھائی دکھنے میں تو بہت ہی اچھے ہیں، ماہم نے اشال کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ باسط ہیں ہی بہت اچھے، بینش نے شرماتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ اوئے ہوئے، ابھی سے تعریفیں؟ اشال کو ایک بار پھر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کھانا کھل گیا ہے۔ چند آوازیں بلند ہوئیں، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ آنکھوں کو کھانے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آ رہا تھا۔ دلہن اور اس کی سہیلیوں کا کھانا برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دلہن کی تو بھوک ہی اڑ گئی تھی، اس کی سہیلیوں کے ساتھ اشال بھی کھانے میں مصروف تھی۔ ماہم واش روم گئی تھی مگر لوٹی نہ تھی۔ اشال کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی دیر بعد کہہ دیتی، ماہم کا واش روم ہی لمبا ہو گیا ہے۔ ماہم ہال کے اس حصے میں جھانک رہی تھی جہاں مرد حضرات کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی نظریں کسی کو کھوج رہی تھیں۔ نظروں کی کھوج کا سفر جاری تھا، پھر اچانک نظروں کو اپنی منزل نظر آ گئی۔ مزمل واش روم سے نکل رہا تھا۔ وہ کھانے والی سائڈ پر جانے کی بجائے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ ماہم نے دیکھا تو وہ ایک ستون کے پیچھے ہو گئی تاکہ مزمل کو نظر نہ آ سکے۔ مزمل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو کسی کی آواز نے روکا تھا۔ بھائی، باذلہ تیز چلتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں، باذلہ نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ آپ کی گاڑی میں بڑے والا سوٹ کیس ہے، وہ نکالنا تھا۔ باذلہ نے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ یہ لو گاڑی کی چابی، حنیف کھانا کھا لے تو اسے کہہ دینا وہ نکال دے گا۔
مزمل نے بادلہ کو گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے کہا، کھانا تو بہت مزیدار ہے، تو جاؤ کھانا کھاؤ۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ بادلہ نے گلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تم جاؤ شاباش اور کھانا کھاؤ۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ نماز کے لیے، ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نماز کی جگہ تو یہاں بھی ہے، بادلہ نے اطلاع دی۔ یہاں بہت شور ہے، مزمل نے بیزاری سے جواب دیا۔